علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سینئر سیاستدان نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کھلے عام دھمکیاں دی ہیں، کیوں دھمکیاں دی ہیں اور کیا دھمکی دی ہے، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں۔ تو نوید احمد صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں، میں نے اپنے 40 سالہ زندگی میں ایسے الیکشن نہیں دیکھے۔ اچھا، کل میں نے طارق بھائی کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ 2008 کے الیکشن، 2013 کے الیکشن اور اس کے بعد 2018 کے الیکشنز، ہمیں یہ لگ رہا تھا نا کہ جو آئے گا وہی آیا، لیکن یہ 2023 کے تو خیر نہیں، اب 24 کے جو الیکشنز ہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جس کو آنا چاہیے یا جس کو عوام چاہتے ہیں شاید وہ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ، اور آپ یہ دیکھیں نا، ایک طرف کاغذات نامزدگی لیے جاتے ہیں، اس کے بعد جب دیے جاتے ہیں، ان دونوں مراحل کے درمیان ایک مرحلہ آتا ہے جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہا جاتا ہے۔ جب لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اب دے کر دکھائیں، پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور گرفتاریاں شروع۔ پنجاب پولیس کے شیر جوان اس وقت خصوصی مشن پر ہیں، تو یہ تو پتہ نہیں کیسے ہم اس بحران سے، سیاسی، آئینی، قانونی بحران سے نہ جانے کب اور کیسے نکلیں گے۔ صحیح۔ صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یار کل کو تم بولو گے کہ حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنی بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، شیطان کو کنکریاں مارنا ایک علامت ہے نا، جس کا ہمیں دین نے حکم دیا نا کہ شیطان کو کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ اس دین نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے نا کہ کسی پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، کسی کو گالی دینی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل ٹلٹ ہے نا، جس کے تحت لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ دوسری جماعت کے لوگوں کے ساتھ اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے۔ کل کو اس جگہ پر آپ اپنے پسندیدہ لیڈر کو رکھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو کیا وہ آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا۔ تو وہ پیمانہ جو آپ اپنے لیڈر کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، تو دوسروں کے لیڈر یا دوسروں کے سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی وہی پیمانہ رکھنا چاہیے۔ یہ میری رائے تھی، جس کی جو مختلف رائے وہ اس سے اگری ڈس ایگری کر سکتا ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ تو ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ تشدد اچھی بات ہے، بری بات ہے، گالیاں دینا اچھی بات ہے، بری بات ہے۔ تو یہ کسی کو بھی اس ابہام میں نہیں رہنا چاہیے، میرا خیال ہے۔ اور ظاہر ہے پیمانہ ایک رکھیں تو ظاہر ہے پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ ایک صارف ہے، وہ لکھتے ہیں کہ عبدالستار صاحب یہ رہنے دیں کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، سائنسی نقطہ نظر ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور یہ سب رد عمل میں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی تہذیب یافتہ معاشرے نہیں ہے، یہاں جنگل کا قانون رائج ہے، تو پھر یہی سب ہوگا۔ دیکھیے، پھر تو ہم نے یہ ٹھان لیا ہے نا تک کہ اسی جنگل کے قانون میں رہنا ہے، ہمیں کچھ ترقی کرنی ہے، ہمیں کچھ آگے بڑھنا ہے نا، تو ہر شخص اگر یہ نہیں چاہ رہا کہ ہم اس بحران میں سے یا اس جسے کہیں کہ اس ایسی صورتحال میں سے کیسے نکلیں، پھر تو یا تو پھر ایسے ہی رہنا ہے۔ اگر ایسے ہی رہنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جس کسی کے ساتھ آپ جو کرنا چاہیں، اور پھر آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو پھر برا نہ منائیں، کیونکہ ہر کسی، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رد عمل ہوتا ہے ہر عمل کا، تو دیکھیں رد عمل تب ہوگا جب وہ عمل ہوگا، تو عمل ہی نہیں ہونا چاہیے، رد عمل کیسے آئے گا؟ صحیح بات کریں گے کہ ایک سینئر سیاستدان نے دھمکی دے دی ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، کھلے عام دھمکی دی ہے کہ تمہارا عدالت میں رہنا مشکل کر دیں گے۔ دیکھیے، یہ دھمکیاں پہلے تو کیوں دی گئی ہیں؟ دھمکیاں کیا ہیں؟ اس سے پہلے جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا اس پر بات کریں۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں، الیکشن کمیشن کو بلا کر کہا کہ صاحب یہ دیکھیں آپ پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایسی صورتحال میں جب تمام تر جماعتوں کو آپ یہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ لو، صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ اندر ڈال رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی لوگ چھین رہے ہیں، ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر رہے ہیں، جو رہنما آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آؤ صاحب آپ موبائل میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں، تو ایسے میں کیسے انشور ہوگا فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا ہونا؟ تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تو اس کا ظاہر ہے اس تمام تر واقعے کے بعد، اس تمام تر سرزنش کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملی۔ اب یہ دیکھیں اس کے بعد احمد ولی صاحب آئے میدان میں، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی، اور کھلے عام دھمکیاں۔ انہوں نے کہا کہ میں آئینی ہوں، میں جمہوریت پسند ہوں، میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، تو
تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ آپ یہ دیکھیں. بالکل انہوں نے اپنا جو ویڈیو بیان دیا پریس کانفرنس ایک طرح سے کی، انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، جمہوریت کریں گے آخری دم تک اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے، جمہوری روایات کو جاری رکھتے ہوئے اپنا عمل جاری رکھیں گے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بدماش کہتے ہیں یا کوئی اپنے آپ کو اگر بدماش کہتا ہے تو پھر ہلکے پھلکے تو ہم بھی ہیں، اور پھر اس چیف جسٹس کا جینا محال ہو جائے گا اگر، اور بدقسمتی سے ان کے لیے چند ماہ بھی رہ چکے ہیں ریٹائرمنٹ میں، اور اس کے بعد پھر یہ بیچارے تو ویسے ہی نا وکلا کے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ادھر بھی زندگی مشکل کر دیں گے اور اس کے بعد بھی زندگی مشکل کر دی جائے گی اگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ عدالت جو ہے فیوریٹزم کر رہی ہے، کچھ لوگوں کے لیے اسپیشل فیصلے دیے جا رہے ہیں، تو پھر جو ہے ہم ان جو جسٹس چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا یہاں پہ رہنا بہت مشکل کر دیں گے. دیکھیے ایک چیز کہ ایک طرف ایمل ولی خان صاحب ہیں جو کہ اسفندیار ولی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ANP کے صوبائی صدر ہیں KPK کے، اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی انہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا نا. یہاں پر توہین بنتی ہے، یہاں پر توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے کہ ایک چیف جسٹس کو یہ کہا جائے کہ صاحب آپ رہ کر دکھائیں اپنے عہدے کے بعد، اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، جب آپ چیف جسٹس نہیں ہوں گے. جا رہا ہے ایک چیف جسٹس کو کہ بھائی آپ کا یہاں رہنا محال کر دیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بالکل، یہ ایک بدماشی کی انتہا ہوتی ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرے خلاف کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، یا مخالف سیاسی جماعت کو کوئی کیسے ریلیف دے رہا ہے جو کہ قانونی ریلیف ہے، جو کہ آئینی ریلیف ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ دیکھیں نا کہ عبداللہ گل صاحب جو کہ ISI کے سابق جو چیف تھے، حمید گل صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی عدلیہ دنیا کے 140ویں نمبر پر کیوں آ گئی. یہ ایک طنز. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں جج کے عہدے پر ہوں کوئی ڈپٹی کمشنر یا کمشنر تحریک انصاف کے کسی رہنما کو 3 MPO کے تحت بند نہیں کر سکتا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان سے منسوب یہ جملہ وہ کرتے ہیں. اس کے بعد 3 MPO آرڈر واپس نہیں لیتے تو پھر ڈپٹی کمشنر کے خلاف کارروائی کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما شریف لوگ ہیں. عمران خان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں نے عمران خان کے دائرہ ایک تو وہ طنز کر رہے ہیں. دیکھیے طنز کرنا ہے مجھ پر جی کیجئے، کر رہے ہیں سبھی، آپ بھی کیجئے، دیکھ بھی لیجئے، بات بھی کیجئے، بات بھی کیجئے، دیکھ بھی لیجئے. اور انہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان کے ریمارکس بھی اس میں شامل وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، پورے ریمارکس شامل کر کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ PTI کے جو رہنما ہیں وہ شریف لوگ ہیں. یہ چیف جسٹس کا کہنا ہے وہاں کے. جی میں نے ابھی اسی کو پڑھا نا کہ وہ اس کے علاوہ پھر یہ طنز کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے، سلیکٹیو طنز ہوتا ہے نا. آپ جو آپ کو فیور کرتا ہے وہ آپ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ مسترد ہو رہی ہیں. اس کے آگے بھی آپ یہ لکھیں نا کہ پاکستانی عدلیہ 140ویں نمبر پر کیوں ہے. اور جب عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تو آپ یہ لکھیں نا کہ پاکستانی عدلیہ 140ویں نمبر پر کیوں ہے. اور جب ایک ہی پارٹی کو بالکل سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے، کاغذات نامزدگی ان سے چھینے جا رہے ہیں، ان کو جمع کروانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے رہنماؤں کے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، تب آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور جب صنم جاوید صاحبہ، طیبہ راجہ، یاسمین راشد صاحبہ، خدیجہ شاہ صاحبہ کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے، تب آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ 140ویں نمبر پر ہماری عدلیہ کیوں ہے. اس کے علاوہ پھر جب آپ یہ دیکھیں تمام تر مناظر، جب شہریار آفریدی کو، جب علی محمد خان کو، جب پرویز الہی کو، یہ دیکھیں جس انداز سے گرفتار کیا جا رہا ہوتا ہے، 20 بار گرفتار کیا جاتا ہے، تو آپ مقدمات نئے بنا دیے جاتے ہیں. ایک مقدمے سے اگر ضمانت ہوتی ہے تو فوراً دوسرا مقدمہ تیار ہوتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بار بار فرضی مقدمات میں نامزد کر کے ان کو دوبارہ حراست میں رکھا جاتا ہے. تب یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستانی عدلیہ 140ویں نمبر پر کیوں ہے. جب عمران ریاض خان صاحب تقریباً 5 مہینے لاپتہ ہوتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، ان کی بازیابی ہوتی ہے، عدالت کہہ رہی ہوتی ہے کہ صاحب کہاں ہیں، اس کو پروڈیوس کریں، تو کہا جاتا ہے کہ صاحب افغانستان ہے. تب انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پاکستانی عدلیہ 140ویں نمبر پر کیوں ہے. تب تو یہاں تک کہ جج صاحبان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پریس کانفرنس کریں گے تبھی نجات ملے گی. اور تب یہ کیوں نہیں کہا کہ پاکستانی عدلیہ 140ویں نمبر پر کیوں ہے.
سلیکٹو طنز ہے نا، جب آپ کو یہ اچھا لگے گا، یہ چیز اچھی لگے گی اور آپ کہیں گے ایسے، بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیور کر رہے ہیں، تو آپ دوسرا رخ بھی تو دیکھیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، تب آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستانی عدلیہ 140ویں نمبر پر کیوں ہے؟ تو آپ نے ایک بنایا ہوا ہے کہ صاحب یہ میں اپنا جو روم ہے یہاں کھیلوں گا اور یہ ایسے ہی ہوگا۔ پھر جب انتخابات، چیف جسٹس نے کہا کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے، چیف جسٹس کے فیصلے کو نہیں مانا گیا، چیف جسٹس سے منسوب ایک جانور کا نام لے کے کہا گیا کہ چیف جسٹس، ہائے ہائے، تب یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ چیف جسٹس کی حکم عدولی ہوئی، تب یہ کیوں نہیں کہا کہ پاکستانی عدلیہ 140ویں نمبر پر کیوں ہے؟ تو آپ یہ بہت سے سوالیہ نشان ہے جو ایمل ولی صاحب کو اس کے لیے بھی دیکھیے، اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے نا، یہ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے علاوہ جب عمران خان صاحب نے ایسا کہا تھا، ایمل ولی خان صاحب کو رکھ لیں ایک سائڈ پر، اب عمران خان صاحب پر آتے ہیں، جب انہوں نے ایک مرتبہ جب ریمانڈ بیک کیا تھا عدالت نے، ماتحت عدالت نے، اور جج زیبا چودھری صاحبہ نے کس کو، شہباز گل صاحب کو، تب عمران خان صاحب نے کہا کہ زیبا صاحبہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، تو ظاہر ہے وہ بات کہہ گئے، اور عمران خان صاحب بعد میں خود عدالت پیش ہوئے، متعدد بار معافیاں مانگی عمران خان صاحب پر، جو 2 کارروائیاں تھیں، یعنی ایک تو معافی کی اور اس کے علاوہ پھر عمران خان صاحب پر دوسری کارروائی FIR اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحت ہوئی تھی اور ایک FIR درج کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے تو معافی کو قبول کر لیا گیا تھا 3-4 سماعتوں کے بعد، لیکن FIR کا معاملہ تو ابھی تک، اور خان صاحب خود گئے تھے اور زیبا صاحبہ کو یہ کہا تھا، یعنی کہ زیبا صاحبہ وہاں پر موجود نہیں تھی، زیبا صاحبہ کے لیے ایک پیغام وہ چھوڑ کر گئے تھے کہ اگر وہ آئیں تو انہیں بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب معافی مانگنے آئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ نہیں تھی، ظاہر ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا معافی مانگنے کا۔ عمران خان صاحب کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ غیر مشروط معافی مانگیں، لیکن خان صاحب اس میں ظاہر ہے شروع میں خان صاحب کو یہ لگا کہ اگر میں معافی مانگوں گا تو یہ لگے گا، یہ تاثر جائے گا کہ میں نے سرنڈر کر دیا، یہ میں سیاسی بیانیہ بنا چکا ہوں، تو ایسے میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خان صاحب نے بھی پھر اپنے آپ کو ظاہر ہے جو وہ کر رہے تھے تو اس پر ذرا نظر ثانی کی، اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے معافی مانگی، عدالت نے قبول کی، اور اس کے باوجود عمران خان صاحب پر FIR کی کارروائی چل رہی ہے۔ تو یہ ایک دیکھنے کی چیز ہے نا کہ یہاں عمران خان صاحب نے ایکشن لینے کی بات کی، معافی مانگی، اس کے باوجود کارروائی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس کو کھلے عام دھمکیاں دینا، حاضر سروس چیف جسٹس کو، یہاں کوئی کیوں نہیں کہتا کہ صاحب جو عدلیہ ہے وہ 140ویں نمبر پر کیوں ہے؟ تو دیکھیے، یہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گراؤنڈز پر کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ صاحب یہ والا یہ جو پنچ لائن ہے یہ میں ماروں گا، لیکن آپ جو بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کو نہیں پتا، لوگ اتنے بھولے ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں پتا، ککھ نہیں پتا، اس وقت جو ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ کون سمجھ آ رہی ہے، لیکن شاید سب انتخابات کے انتظار میں ہیں کہ دیکھیے، اپنی رائے کا اظہار عمران ریاض خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے کے بعد کیا یہ گوارا کریں گے کہ پورے لوگ، یعنی کہ پوری ریاست ان کی طرف دیکھ کر یہ کہے کہ یہ اگر وزیر اعظم بنا اور میاں صاحب کو وہ دیکھیں کہ یہ ووٹ سے نہیں آیا تو میاں صاحب کو کیسا لگے گا؟ تو میاں صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے، پورا نظام ان کے لیے پلکیں بچھائے ہوئے، ریڈ کارپیٹ پر ان کا استقبال۔ جی، پاکستان وہ واپس آئے تو سوچ سمجھ کر ہی آئے، دیکھیے سوچ سمجھ کر آئیں یا پھر پاکستان آنے کے بعد وہ سوچیں گے، یہ ذرا دیکھیں میاں صاحب۔ بھلا ایک معاملہ تو ہے نا کہ آپ نے الگ الگ پیمانے رکھے ہوئے ہیں، ایک لیڈر کے لیے اور دوسرے لیڈر کے لیے آپ کا الگ پیمانہ ہے، کیونکہ جب حکومتیں بدلتی ہیں تو عدالتوں کا رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ یکسر مختلف ہوتا ہے، اور یہ کب سے ہمیشہ سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی اب ظاہر ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے نا، کہیں نہ کہیں یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہو، عدالت اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو روندا جا رہا ہو لیکن دوسری سیاسی جماعت جو کہ
आई और उसको ऐसे किया गया, सलूट किया गया, तो ये तो नहीं चलेगा ना। आप अदालती फैसलों की तौहीन करें, आप कानून की धज्जियां उड़ाएं और आप रहनुमाओं को गिरफ्तार करें, आप घरों पर धावा बोल दें, तो तब तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं कहेगा ना कि पाकिस्तानी अदलिया 140वें नंबर पर क्यों है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।